سجی یہ جتنی تعریفات پڑھی ہے ہم نے یا جتنی عبارتیں پڑھی ہے اس میں سلطان عادل کی وہ لگائی گئی ہے، اور امامت کی جتنی باتیں پڑھی ہے تو اس میں فی حراست الدین و دنیا، تو یہ جتنے بھی آج کل مطلب اس کی مخالفت کرتے یا اس کے خروج کی باتیں کرتے ہیں تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ سلطان عادل نہیں ہے یا جو ہے نا یہ فی حراست الدین نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان پر صادق نہیں آتی، تو اس کے حوالے سے ہم ان کو کس طرح وہ ٹھیک، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سلطان عادل کی بات ہے، سلطان جائر کی بات تو نہیں، تو سلطان جائر کی بات بھی آ جائے گی، بابو ائمت الجور جب آ جائے گا نا، اور عقائد میں جہاں عقائد کے حوالے آ جائیں گے کہ اگر سلطان عدل نہ کرے، عدل کی بجائے ظلم کرے تو اس کا کیا حکم ہے، تو سم و طاعہ میں کوئی فرق نہیں، سم و طاعہ میں نجائز چیزوں میں جیسے امام عادل کی، سلطان عادل کی اطاعت واجب ہے، حدیث قرآن اور فقہ کی روشنی میں سلطان جائر کی بھی جائز چیزوں میں اس کی اطاعت واجب ہے، یہ صراحتاً حدیث شریف میں آ جائے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اس سے استنباط کر رہا ہوں، یہ صراحتاً یہ چیز آ جائے گی۔ مثلاً حضرت حذیفہ والی حدیث نکالیں، ابھی میں تھوڑا حوالہ دے دوں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلمہ حدیث بتانا شروع کی تھی، پھر میں کہیں اور ذہن چلا گیا کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور شر میں تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ فرمایا ہوگا، شر اس کے بعد بھی خیر کے بعد شر ہوگا۔ پوچھا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ تم پہ ایسے حکمران مسلط ہوں گے لا یہتدون بہدائے ولا یستنون بسنتی، جو میری ہدایت پر میرے طریقے پر نہیں چلیں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، کہ ان کے جو قلوب ہوں گے وہ شیاطین کے دل ہوں گے، ڈھانچہ ظاہری جسم انسانوں کا ہوگا، اندر سے شیطان ہوں گے۔ تو پوچھا کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذالک، اگر ایسا دور میں پاؤں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر، پھر بھی تم امیر کی اطاعت کرو، وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگرچہ ظلماً تمہارے مال کو چھینے، تمہاری پشت پہ کوڑے برسائے، پھر بھی جائز چیزوں میں اطاعت، پھر بھی ریاست کا جو اجتماعی نظم ہے اس کو خراب کرنے کی اجازت نہیں۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری